السلام علیکم۔ جاؤ جا کر برتن دھو، سن رہی ہو یا نہیں؟ وہ چھوٹی سی معصوم عائشہ ابھی 7 سال کی تھی، ڈرتے ہوئے برتن اٹھائے دھونے لگی، جا کر سردی سے کانپ رہی تھی۔ برتن دھوئے ہوئے تھے کہ ایک چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹا گر کر ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا، ہائے منحوس، تو نے کپ توڑ دیا، عائشہ کا گلا پکڑ کر دبا دیا۔ عائشہ کا سانس بند ہونے لگا، زبان باہر آنے لگی۔ ماں نے دھکا دے کر اسے زمین پہ دے مارا۔ عائشہ بے ہوش ہو گئی تھی، ٹھنڈے فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ ہائے، یہ ستم ڈھایا جاتا ہے جب سگی ماں مر جاتی ہے۔ عائشہ کی ماں مر چکی تھی، وہ اپنی امی کی لاڈلی سی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ماں بیمار ہوئی اور عائشہ کو چھوڑ گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، شادی کی تو ایک عورت سے تھی، لیکن وہ عورت انسان نہیں، ایک درندہ صرف تھی۔ نہ جانے ماں کے ساتھ جب لفظ سوتیلی لگ جائے تو وہ بدبخت کیوں ہو جاتی، وہ جنگلی کیوں بن جاتی ہے۔ عائشہ کو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ڈر رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھی، ماں دروازے کو باہر سے لاک لگا کر محلے میں گھومنے گئی تھی۔ عائشہ اٹھی، کمرے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، خوف زدہ تھی۔ امی تو 1 سال پہلے مر گئی تھی۔ پاپا گندی عورت کو امی بنا کر لے آئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ ابھی عائشہ 7 سال کی تو تھی۔ دروازے کے پاس بیٹھ کر سوراخ سے باہر دیکھ کر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک شخص کو آواز دی، چاچو چاچو، دروازہ کھولنا۔ باہر سے اس شخص نے دروازہ کھولا، چہرے پہ تھپڑ کا نشان تھا۔ 7 ہمسایوں کے بچے تھے، ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگی۔ سارے بچے کھیل رہے تھے، عائشہ بھی کھیلنے لگی۔ اتنے میں دوپہر کا وقت ہوا۔ سب بچوں کی ماں ان کو اپنے گھر لے گئی۔ کوئی کہتی، چل میرا پتر، گھر تیرے پاپا سموسے لے کر آئے ہیں۔ کوئی کہتی، چل اتنی سردی ہے گھر بیٹھ آرام سے۔ کوئی ماں چوم کر بولی، آجا کھانا کھا لو، آ کر 12 بج گئے ہیں۔ سب بچے چلے گئے، عائشہ وہی زمین پہ بیٹھ گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، سوچنے لگی میری امی بھی قبرستان سے آئے گی اور لے جائے گی ساتھ۔ سارا دن گزر گیا، گندے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، راہ دیکھتی رہی، امی آئے گی۔ پھر اٹھی، قبرستان کی طرف چل دی۔ امی میری آتی ہی نہیں، سب کی امی آتی ہیں، لیکن وہ بیچاری کہاں جانتی تھی ماں اب کبھی نہیں آنے والی۔ بھوک لگی ہوئی تھی، شام ہونے لگی، ڈر سا لگنے لگا، کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، عائشہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ گھر نہیں جانا کیا؟ پھر گھر واپس آئی، ماں نے دروازہ بند کر دیا ہوا تھا۔ ننھے ہاتھوں نے دروازے پہ دستک دی، امی امی دروازہ کھولو نا، پاپا دروازہ کھول دو۔ ماں نے آواز سنی، گالی دے کر بولی، واہ رہنے دو اسے، اس کو پتہ نہیں ہے سارے برتن دھونے والے ہیں، کھانا بنانے والا ہے، کھیلنے چلی گئی تھی کمینی عورت کی بچی۔ شوہر بولا، جا دروازہ کھول، اسے اندر آنے سے۔ سوتیلی ماں غصے سے بول، تم کو بہت فکر ہے اس کی، وہ اگر آج گھر کے اندر آئی تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یاد رکھنا بڑا پیار آتا ہے تم کو اس پہ۔ پاپا جان خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے جو مرضی کر، مجھے سونے دے۔ ماں نے ٹی وی آن کیا، ڈرامہ دیکھنے لگی۔ یہ سردی کی طرف جماعت دینے والی عائشہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنے میں انڈے بیچنے والا آیا، آواز دے رہا تھا، گرم انڈے۔ عائشہ کی طرف دیکھا جو سردی سے کانپ رہی تھی، پاس آیا، پتر باہر کیوں بیٹھی ہے؟ عائشہ کانپتی آواز میں بولی، امی دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ انڈے والے نے 2 4 بار دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ عائشہ کو دیکھ انڈا دیا، انڈا چھیلتے ہوئے بولی، چاچو مجھے میری امی کے پاس چھوڑ آؤ گے کیا؟ انڈے والا مسکرایا، کیوں بچی، تیری امی تو اندر ہے نا گھر کی۔ عائشہ ہنسنے لگی، چاچو آپ بھی پاگل ہی ہیں، یہ میری تھوڑی ہے، میری امی تو قبر میں رہتی ہے، وہ پاپا سے ناراض ہو کر گئی ہے، مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ انڈے بیچنے والے کا دل دہل گیا، عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا، سمجھ گیا تھا سگی ماں تو جان وار دیتی ہے، سوتیلی ہی ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، محلے والے بھی آ گئے۔ ماں گالی دے کر بولی، ایک تو یہ محلے والے بڑے سگے بنتے ہیں، اس کمینی کے دروازہ کھولا۔ محلے والے کہنے لگے، بی بی کی شرم کرو، چھوٹی سی بچی ہے، یہ سردی ہے، تم دروازہ بند کیے سو رہی ہو؟ سوتیلی ماں شور مچانے لگی، تم لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والے؟ میں پولیس بلوا لوں گی، تم لوگ زبردستی ہم کو تنگ کراتے ہو۔ اب ہر
عزت دار انسان ایسی بدبخت سے بچنا چاہتا ہے۔ عائشہ گھر میں داخل ہوئی، ہاتھ میں انڈا پکڑا ہوا تھا۔ سب لوگ چلے گئے۔ ماں نے بالوں سے پکڑا، گھسیٹنے لگی۔ منوس، مر کیوں نہیں جاتی؟ تیری ماں تو مر گئی، تو کیوں نہیں مرتی؟ مر جاؤ تو۔ عائشہ رونے لگی۔ باپ کمرے سے آواز دے کر بولا، میری جان چھوڑ دے، نہ اپنی طبیعت خراب کر، دفع کر اسے، آجا سو جا۔ عائشہ کا بستر فرش تھا اور انہی کے ایک پھٹی پرانی سی چادر۔ بھوک لگی ہوئی تھی لیکن کچن کو ماں نے لاک لگایا ہوا تھا۔ ماں جب سو گئی، بھوک ستانے لگی۔ عائشہ اٹھی، کچرے والے شاپر میں کل کی سبزی اور روٹی پڑی تھی۔ ہائے ماں، قربان جائیں مائیں، مر جائیں تو بیٹیاں فنا ہو جاتی ہیں۔ وہ 7 سال کی عائشہ اکیلے میں باتیں کرنے لگی۔ امی تو آ جانا، مجھے بتا کر بھی نہیں گئی تھی، اتنا دل کرتا ہے میں تیرے پاس سو جاؤں، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کیسے آؤں گی۔ وہ خراب کھانا کھا کر فرش پہ لیے گئے۔ سردی تو تھی لیکن کیا کرے، کون پوچھنے والا تھا۔ سو گئی۔ صبح ماں نے پاؤں سے ہلایا، اٹھ منوز، جھاڑو لگا۔ باپ کام پہ جا چکا تھا۔ عائشہ بولی، میں نے پہلے کھانا کھانا ہے۔ ماں گالی دے کر بولی، سارا کام ختم کر پھر کھانا دوں گی، ورنہ تیری جان نکال لوں گی، سمجھی؟ وہ ڈری سہمی اٹھی، جھاڑو دینے لگی، پھر برتن دھوئے۔ تھک گئی۔ ماں باہر چلی گئی تھی، جلدی سے کچن میں گئی، جو بھی رکھی سوکھی ملی کھانے لگی، بڑے بڑے نوالے لگانے لگی۔ اتنے میں گلی میں کوئی کھلونے بیچنے والا آ گیا۔ جانتی تھی ماں پیسے کہاں رکھتی ہے، وہاں سے 20 روپے لیے، اپنے لیے ایک گڑیا خرید لی، اس سے کھیلنے لگی۔ محلے کے سب بچے خود کھانے لگے، میں نے گڑیا خریدی ہے 20 روپے کی، بہت خوش تھی۔ گڑیا سے باتیں کرنے لگی، تیری امی ابھی نہیں ہے، کتنے پیارے بال ہیں تیرے، میں تیرے باپ صابن سے دھو کر کنگھی کروں گی۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ماں ہاتھ میں ڈنڈا لیے آ گئی۔ آتے ہی عائشہ کو مارنے لگی۔ عائشہ چیخ چیخ کر رونے لگی، بالوں سے پکڑا، ایک بجلی کے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ محلے کی عورتیں کہنے لگی، کوئی اللہ کا خوف کھا، کیوں بد دعائیں لیتی ہو اس بچی کی؟ ستیلی ماں محلے کی عورتوں کو گالیاں دینے لگی، چیخنے چلانے لگی، تم لوگ اس کو بگاڑ رہے ہو، 100 روپے چوری کر کے لے گئی ہے، پہلے بھی کتنی بار چوری کی اس نے۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، امی 20 روپے لیے تھے، گڑیا خریدی ہے۔ ماں نے منہ پہ تھپڑ مارا۔ منوج، چپ کر، محلے والے کیا کرتے، آخر فساد دی عورت۔ عائشہ کا باپ بھی بے غیرت تھا۔ پھر محلے والوں نے ہاتھ جوڑے، عائشہ کو کلوایا۔ ایک آدمی عائشہ کے باپ سے کہنے لگا، اگر تم نہیں پال سکتے تو مجھے دے دو، میں پالوں گا، میری بھی تو ایسی بیٹی ہے، اس کے ساتھ عائشہ بھی پل جائے گی۔ لیکن باپ بولا، یہاں بھی عائشہ خوش ہے، مگر اگر اس کو مارتی ہے تو اس کی بھلائی کے لیے مارتی ہے نا، اور آپ لوگ ہمارے ہمدرد نہ بنیں، دوبارہ ہمارے گھر نہ آنا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ کوئی ایسا دن نہ تھا کہ ماں عائشہ کو مارتی نہ ہو، وہ جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ 5 بار حمل ضائع ہوا اور الزام عائشہ پہ لگا دیتی، کہتی یہ منوج جب تک اس گھر میں ہے میرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ ایک دن ہسپتال سے گھر آئی، کہنے لگی، جاؤ کھانا بنا کر جاؤ۔ عائشہ کہنے لگی، مجھے کھیلنے جانا ہے۔ ماں نے چلا کر کہا، میں کہہ رہی ہوں کھانا بنا۔ عائشہ اٹھی، باہر جانے لگی، مجھے کھیلنا ہے۔ ماں نے عائشہ کو تھپڑ مارا، وہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی، پھر مارنے لگی، آج تیری کہانی ختم کر دوں گی، آج بھی میرا بچہ تمہاری وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو گیا۔ عائشہ کو لوہے کے راڈ سے مارنے لگی، سر میں رکھا خون بہنے لگا، دونوں بازو کی ہڈیاں توڑ دی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس بار کوئی محلے والا چھڑانے نہ آیا، سب کی ہونے لگی، مرنے دو، چلو بیچاری مری کے سکون پائے گی۔ عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں فون پہ نہ جانے کس سے باتیں کرنے لگی، محلے کے ایک لڑکے نے ہمیں فون کے کیا بتایا سر، یہاں ایک بچی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، سوتیلی ماں اور سگا باپ مارتے ہیں اس بچی کو، 7 سال کی بچی ہے۔ ہم دونوں دوسرے دن وہاں پہنچے، دروازے میں دستک دی، عائشہ کے چاچا نے دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوئی، چکن فرائی کی خوشبو آ رہی تھی، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، باقی سب دھوپ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، وہ بچی کوئی اور نہیں عائشہ تھی۔ میں پاس گیا، عائشہ مجھے دیکھنے لگی، ہماری پوری ٹیم نے سب کو روک لیا، پہچانے سے عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ربا 7 سال کی معصوم عائشہ میں پوچھا، بیٹی کھانا کیوں بنا رہی ہو، امی کہاں ہے؟ عائشہ شاید ڈر ہی رہی تھی، میں نے گود میں اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ کیا، بیٹی نہ ڈرو، اب ہم وہ گڑیا کھلونے جو اس بہت سے کچھ لے کر دیں گے۔ چہرے پہ زخموں کے نشان تھے، میں نے ہاتھ لگایا، میری بچی کو کس نے مارا؟ آپ کو؟ سوتیلی ماں کی طرف دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، امی نے مارا ہے۔ اتنے میں ایک ساتھ جوس کا ڈبہ لے کر عائشہ کے کہنے لگی، مجھے کھانا کھانا ہے، کل سے امی نے کھانا نہیں دیا۔ اس کے دونوں بازو زخمی تھے، کافی گہرے زخم تھے، میں نے عائشہ کے ہاتھوں کو چوما، بہت مارتی ہے امی، عائشہ رونے لگی۔
ہاں میں سامنے لایا چاچو ادھر بھی مارتی ہے، پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ان گنت زخموں کے نشان تھے۔ وہ معصوم سا چہرہ، پیاری سی بچی موتی کی طرح بہتے آنسو، چاچو بہت مارتی ہے، امی نہ جانے کتنا درد دیا تھا، اسے پولیس کو بھی بلوا لیا تھا، ہم نے ماں باپ کو گرفتار کر لیا، سارے محلے والوں کو گواہی دینے لگے، یہ عورت بہت سارے میں اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اس عورت بھی عائشہ کو پوچھا، بیٹی کہاں رہنا چاہتی ہو، امی پاپا کے ساتھ یا پھر ہمارے ساتھ جانا ہے؟ عائشہ آہستہ سے بولی، چاچو مجھے مار دیں، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ ہم نے عائشہ کو سینے سے لگایا، اپنے ساتھ لے گئے، اللہ نے عائشہ کی سن لی تھی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو نئے کپڑے کھلونے لے کر دیے، سکول بھی جائے کرے گی۔ کیا عورت کا ایسا گھٹیا روح بھی ہو سکتا ہے؟ تو لفظ ہی جنت ہے، ایک ستیلی کیا ہو گئی، گھٹیا ترین بن جاتی ہے۔ باپ سے کیا شکوہ کرنا، ہر رشتہ تماشا لگتا ہے۔ اب عائشہ کو آئے ہوئے آج 7 دن ہو گئے، لیکن کوئی ماں باپ، چاچا چائے، ماموں نانا نانی کوئی حال نہ پوچھتے۔ آیا دعا کیا کریں اللہ ایسی عورت کو ہدایت دے اور ایسی عورت کے سائے سے بچائے رکھے۔ اللہ حافظ۔